بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سارے جیو سپر کے تمام ناظرین کو بولے کیا بات ہے میں خوش آمدید اور آپ کا شو ہے اور آج بھی ہم کرکٹ پہ ہی بات کریں گے، لیکن آج کرکٹ پہ ہم تھوڑا سا نچلے لیول پہ آئیں گے، ریجنز کی طرف آئیں گے اور ڈومیسٹک کرکٹ کی طرف زیادہ آج فوکس کریں گے۔ لیکن ایک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پاکستان کرکٹ میں ہونے والی ہے وہ کل جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین جو ہے وہ الیکٹ ہوں گے، اور جو ایک عام تاثر ہے وہ یہی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ ان اپوز جو ہے وہ نئے چیئرمین ہوں گے اور شہریار خان کو جو ہے وہ ریپلیس کریں گے۔ شہریار خان کا 3 سال کا ٹینیور جو ہے وہ اسی ہفتے ختم ہوا، تو اب جو ہے وہ اسٹیپ اسائڈ کر گئے اور کل جو ہے بورڈ آف گورننس کی میٹنگ میں نجم سیٹھی نے جو ہے الیکٹ ہونا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان اپوزڈ ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے پاکستان کرکٹ میں کافی چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایشیا انڈر 19 کپ ہونے جا رہا ہے انڈیا میں، بنگلور میں نومبر میں، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ انڈیا میں کھیلنے کو تیار نہیں ہے اور وہ ایشین کرکٹ کونسل سے کہیں گے کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے اس کو شفٹ کر کے کسی اور ملک میں کرایا جائے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ایک جو پارٹ ہے پاکستان کرکٹ کا وہ ہے ڈومیسٹک کرکٹ، اور ڈومیسٹک کرکٹ کا سیزن جو ہے وہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں اس دفعہ ریجنل ٹیمز کے ساتھ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پلس جو ہے کراچی سٹی کرکٹ جو سب سے بڑی ایسوسیشن ہے اس ملک کی، ان کا جو ہے ٹینیور پورا ہو گیا ایگزیکٹو کونسل کا، تو پریسیڈنٹ، سیکرٹری، ٹریجرر اور جو ایگزیکٹو کونسل ممبرز ہیں ان کے اب الیکشنز ہونے ہیں۔ زون جو 7 زونز ہیں کراچی سٹی کرکٹ کے، ان میں سے کافی زونز کے الیکشنز ہو چکے ہیں اور اب 1-2 زونز کے الیکشن غالباً باقی ہے، وہ ہوں گے تو اس کے بعد پھر نئی ایگزیکٹو کونسل الیکٹ ہوگی جس میں کہ پریسیڈنٹ اور سیکرٹری بھی ہوں گے۔ تو آج ہم نے اسی حساب سے دعوت دی ہے اپنے گیسٹ کو کہ ان سارے چیزوں پہ ہم کھل کے بات کر سکے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق ٹیسٹ پلیئر اور ان گنت دفعہ قومی سلیکشن کمیٹی میں رہے، اور ان کا بڑا کلوز لنک رہا ہے کراچی سٹی کرکٹ سے بھی، کیونکہ یہ کراچی سٹی کرکٹ کے بھی چیف سلیکٹر رہے اور ان کے دور میں جو ہے کراچی نے بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ اور اتفاق میں بات کر رہا ہوں صلاح الدین احمد صاحب کی، چلو بھائی ویلکم ٹو بولے کیا بات ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں غلام علی، جو اسی دور میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے تھے جب سلو بھائی جو تھے وہ چیف سلیکٹر تھے کراچی کے، اور غلام علی ان کے فیوریٹ جو ہے وہ پلیئر ہوا کرتے تھے اور ہر کراچی ٹیم میں ہوتے تھے اور پرفارم بھی کرتے تھے۔ غلام علی صاحب اب ہمارے ریگولر اینالسٹ ہیں، بلکہ ہمارے کہ اب تو کافی چینلز پہ یہ اپنا انالیسس دیتے ہیں۔ غلام علی ویلکم ٹو بولے کیا بات ہے۔ اور آخر میں ہم نے دعوت دی ہے کہ KCCA کے مطلب جو معاملات ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے ہم نے KCCA زون 3 کے سابق پریسیڈنٹ اور اس وقت وہ ٹریجرر ہے اور KCCA ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی تھے، وہ ابھی جو جس کا ٹرم ختم ہوا ہے، علی حسین کی میں بات کر رہا ہوں۔ علی ویلکم ٹو بولے کیا بات ہے، اور آپ نے ٹائم نکال کے آپ آئے۔ اور ہم نے اعجاز فاروقی صاحب ہیں پریسیڈنٹ جو ہے KCCA کے، ان کو بھی دعوت دی تھی لیکن وہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آج وہ آ نہیں سکے، لیکن ہوپ فلی کل وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر ان سے بھی ہم بات کریں گے KCCA کے حوالے سے۔ سلو بھائی، یہ جو کل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں PCB کے، اور عام تاثر یہی ہے کہ نجم سیٹھی ان اپوزڈ ہی آئیں گے چیئرمین، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نجم سیٹھی کا جو ایک طریقہ کار ہوگا ایڈمنسٹریشن کرنے کا یا ان کی جو ویژن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا شہریار خان صاحب سے؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ نیا ظاہر ایک دور شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیم بھی جو پاکستان کی ہے تقریباً نئی ٹیم ہے بالکل، جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے یونس خان وغیرہ، یہ ورلڈ کلاس پلیئرز ہوتے تھے، ان میں کوئی بھی ورلڈ کلاس پلیئر نہیں، ایک نئی ٹیم ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تھا ایز اے چیئرمین، اس وقت ان کو کرکٹ کا اتنا شاید تجربہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کس کامیابی سے انہوں نے PSL کرایا، کس کامیابی سے انہوں نے فائنل آرگنائز کرایا لاہور میں، تو اس سے لگتا ہے کہ ان کو اب کرکٹ کی نالج اور کرکٹ کی ایڈمنسٹریشن الگ ہوتا ہے۔ صلاح الدین صاحب تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کیونکہ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق چیئرمین شہریار خان صاحب، جو ابھی اسی ہفتے جنہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا۔ شہریار صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے شہریار صاحب؟ اللہ کا شکر، بالکل خیریت سے۔ شہریار صاحب تھوڑا سا ہم یہی کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں PCB کے نئے چیئرمین کے، اور کچھ ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، صلاح الدین صاحب، غلام علی اور علی حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چیز شہریار صاحب آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ آپ کا ایک انٹرویو کل چھپا ہے BBC اردو میں،
تو اس میں کچھ آپ نے کچھ باتیں ایسی کی جس پہ لوگ کافی مطلب وہ تھے. ایک آپ نے بات کی کہ جی آپ کے خیال سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو ہے جو پیٹرن چیف ہونے چاہیے وہ غیر سیاسی شخصیت ہونی چاہیے, تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ میرا یہی خیال, دیکھیے جب بھی حکومت چینج ہوتی ہے, پیپلز پارٹی آتی تو اپنا آدمی رکھتے ہیں اور دوسری پارٹی آتی تو وہ اپنا آدمی رکھتی ہے. میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک, وہ نان پولیٹیکل آدمی ہونا بہتر ہے. اس میں یہ پالیٹکس آ جاتی ہیں, تو میرے خیال سے نان پولیٹیکل ہوگا تو کرکٹ اورینٹڈ لوگوں کو رکھیں گے کہ وہ پالیٹکس والے لوگوں کو رکھیں. تو میری گزارش اسی وجہ تھی کہ پریزیڈنٹ صاحب کو ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. لیکن شیر صاحب ایک فیلنگ یہ ہے کہ مطلب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہریار صاحب نے 3 سال پورے کیے اور پرانے سسٹم سے, تو اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی نان پولیٹیکل مطلب آدمی ہونا چاہیے, پیٹرن کی پوسٹ پہ پیٹرن چیف جو ہونا چاہیے. اور کیا 3 سال اب ہوئے, اس سے پہلے 3 سال ہوئے تھے, اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تجربہ ہے, اور یہ پالیٹکس اسپورٹ میں آنا ٹھیک نہیں ہے, سچی بات ہے. اچھا اچھا, نہ انٹرنیشنل اسپورٹ میں نہ ڈومیسٹک اسپورٹ. ٹھیک ٹھیک. لیکن شہر صاحب جو آپ کا 3 سال ابھی ٹینیور گزرا ہے اس میں تو مطلب خاطر خواہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے مطلب جو سب سے بڑی کامیابی حاصل کی چیمپئنز ٹرافی جیتنے کی, ٹیسٹ میں نمبر 1 ہم ہوئے, اور پھر پی ایس ایل اوبویسلی از اے ویری بگ اچیومنٹ آن پارٹ آف دا پی سی بی. تو لائک جب آپ کہتے ہیں کہ مطلب پولیٹیکل انٹرفیئرنس, تو یہ جو 3 سال آپ کا یہ جو گزرا ہے ٹینیور گزرا ہے, اس میں کیا آپ کو کوئی پرابلم فیس ہوئے اس حوالے سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس؟ کوئی سچی بات یہ کوئی فیس نہیں ہوئے, کوئی مجھے پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں آئی میرے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صاف کہنا پڑے گا کہ یہ میرا دور جو تھا اس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں تھی. لیکن پھر بھی ایز اے میٹر آف پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نان پولیٹیکل آدمی ہیں. ٹھیک ہے, وہی ہونا چاہیے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا شریعت صاحب. اور شریعت صاحب کل جیسے نجم سیٹھی کا ہی نام آ رہا ہے کہ وہ موسٹ پروبیبلی آپ کو سکسیڈ کریں گے, تو آپ 3 سال نجم سیٹھی نے آپ کے ساتھ کام کیا ایز چیئرمین آف دا ایگزیکٹو کمیٹی, چیئرمین آف پی ایس ایل, تو ہاؤ واز دا ایکسپیرینس, مطلب کیسا رہا؟ مطلب دیکھیے میں نجم سیٹھی کو بہت دن سے جانتا ہوں, اور جب ہم اور وہ ساتھ تھے تو we used to take decisions after consulting each other. سچی بات یہ ہے. اور نہ صرف ان سے, ہمارے بورڈ آف گورنر سے بھی کرتے تھے, اور جو ایکسپیرینس ہمارے لوگ ہیں جیسے سبحان, ان سے میں مشورہ کر کے اسٹیپ لیتا تھا. بعض مرتبہ ٹوٹل اگریمنٹ ہوتا تھا, بعض مرتبہ تھوڑا سا اختلاف ہوتا تھا, تو بیٹھ کے اس کو سلجھا لیتے. تو آئی ہیو ہیڈ اے گڈ ریلیشن شپ. اور میں سمجھتا ہوں, میں مثال کے طور پہ ان کی مارکیٹنگ اور کمرشل سائڈ میں کوئی دخل نہیں دیتا. اس لیے کہ وہ انہی کی خاص بات تھی, دیکھی واز اے اسپیشلسٹ ان دیٹ, اور پی ایس ایل میں میرا کوئی مداخلت نہیں تھی. لیکن پھر بھی وہ مجھ سے مشورہ ضرور کرتے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ میرے خیال سے مشورے سے اچھا ہوتا ہے. آبویسلی ایون ان اے فیملی ڈفرینسز تو ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تاثر صحیح ہے شہر صاحب کہ بیکاز دیر واز اے لاٹ آف ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ جی نجم سیٹھی کا انٹرفیئرنس ہوتا تھا کرکٹنگ میٹرز میں اور کرکٹنگ ڈیسیشنز میں, تو یہ کیا تاثر صحیح ہے, مطلب ڈڈ یو ہیو ٹوٹل انڈیپینڈنس ایز فار ایز کرکٹنگ افیئرز ور کنسرنڈ؟ نہیں, ٹوٹل انڈیپینڈنس تو نہیں تھی. یہ جو نیا کلچر نئے کانسٹیٹیوشن سے نکلا ہے وہ اس میں یہی ہے کہ وہی نہیں ہے کہ کوپریٹ کلچر ہونا چاہیے. کوپریٹ کلچر کے معنی یہ کہ آپ کی کمیٹیز, آپ کی جو بی او جی وغیرہ, ان سے بات چیت کرنے کے بعد آپ فیصلہ کریں. تو یہ کوپریٹ کلچر اٹس سلو موونگ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال سے یہ بات اچھی ہے کہ کوپریٹ کلچر ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو آور نیو کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ٹھیک. اور شہید صاحب جو ایک مطلب آپ جب شروع میں آئے تھے تو آپ کی بڑی کوشش تھی کہ یو فیلڈ کہ کرکٹ بورڈ میں جو ہے مطلب زیادہ امپلائیز ہے اور تھوڑا سا اس کو مطلب آپ کٹ ڈاؤن وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے. تو آفٹر کمپلیٹنگ یور 3-year ٹرم آر یو سیٹسفائڈ ود دی وے تھنگز ہیو گون, کہ مطلب آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں لوگوں کو ویڈ آؤٹ کرنا ہے تو ایک دم ڈراسٹکلی نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کا ایک طریقہ ہے, جبکہ لوگ ریٹائر ہونے کو آتے ہیں اس وقت
جاتے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ نہ لائیں. تو اٹ ہیز ٹو بی گریجوئل میرے خیال سے, لیکن مے بی اٹ شوڈ ہیو بین ڈن مور سیویئرلی. یہ جو ایکسٹرا امپلائیز ہیں, مطلب جو امپلائیز ہیں, یہ زیادہ برڈن تو نہیں ہے پی سی بی کے مطلب بجٹ پہ شہریار صاحب؟ بھائی ہیں تو, سچی بات تو یہ ہے کہ ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو کہ they don't pull their weight, لیکن ان کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو رکھ لیا ہے تو آپ بھگتے ہو اسے. تو کچھ لوگ ہیں ان کو ہم ڈراسٹکلی تو نہیں نکال سکتے, جبکہ ایک مرتبہ آپ نے ایک تھرو ڈیو پروسیس رکھا ہے. کسی نے یوں نہیں رکھا ہے کہ بھائی آپ میرے آدمی ہیں تو آپ آ جائیے. ڈیو پروسیس ہوا ہے ہمیشہ, اور خاص طور سے سینئر اپوائنٹمنٹس میں. تو ڈیو پروسیس کے بعد کسی کو نکالنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور شہریار صاحب, جو آپ کی بورڈ آف گورنرز ہے اس میں مطلب دیر ہیز آلویز بین دس ٹاک کہ فارمر کوئی ایسے مطلب ویٹ والے فارمر پلیئرز نہیں انکلوڈیڈ ہے اس میں بورڈ آف گورنرز میں. تو ایسا کوئی آپ لوگوں نے بات کی اس کے اوپر؟ بھائی میرے دور میں تو ہم نے 2 پلیئرز کو رکھا ہوا تھا ایز ایڈوائزرز ان دی بی او جی. وہ بعض مرتبہ ٹور پہ ہوتے تھے, جیسے ویسٹ انڈیز ٹور پہ چلے گئے تو ظاہر وہ نہیں پہنچتے تھے, لیکن مصباح الحق اور یونس خان کو ہم نے رکھا ہوا تھا. تو اس وجہ سے ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ جو ریجنز اور ڈپارٹمنٹس کی طرف سے جو نمائندے آتے ہیں تو ان میں سے کوئی کرکٹر نہیں ہے. ویسے کرکٹر تو تھے, اقبال قاسم تھے شروع میں جی, وہ نیشنل بینک کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. نیشنل بینک کو ریپرزینٹ کر رہے, لیکن not enough. اور ہمیں چاہیے, I think it's a good thing to have well-known, balanced cricketers in at least advising in the BOG. اور شہریار صاحب, یہ جو آپ I think you will be going this weekend to attend the Asian Cricket Council meeting in Colombo. نہیں, میں نہیں جا رہا. یہ نئے چیئرمین جائیں گے, اور ساتھ سے سیٹھی صاحب تیار ہیں. He will automatically take over. He will automatically take over. اچھا, تو یہ جو آج پی سی بی کا جو سٹانس آیا ہے شہریار صاحب کہ they have set کہ جو ایشیا کپ انڈر 19 ہو رہا ہے بنگلور میں, جو پلان ہے پاکستان is saying that it should be shifted to some other venue. You think it's the correct stance now? بھائی I'm not sure. اس لیے کہ یہ اسٹینڈ میں نے نہیں لیا تھا. I had sort of withdrawn by then. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے ان کا کیس سٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ہم پاکستان بھی نہیں آئیں گے. تو یو سی ان دی ادر کنٹریز بیکم اے لٹل اپسیٹ کہ یہ جو پیٹرن بڑھا ہوا ہے اس میں ہم مذاکرات کر رہے ہیں. سو آئی ایم ناٹ ٹوٹلی ان فیور آف دیٹ. لیکن اگر ہم نے اسٹینڈ لے لیا ہے, وی ہیو ٹو اسٹینڈ بائی اٹ. اور آلریڈی آفرز آ گئے ہیں کہ اگر آپ ہندوستان کو نہیں رکھ رہے تو we can have it in Bangladesh, Sri Lanka or even Malaysia. اوکے. اینڈ شہریار صاحب, یہ جو ایک آیا تھا احسان مانی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا, اور جاوید میرزا صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ پاکستان شوڈ بائیکاٹ پلئنگ انڈیا ان آئی سی سی ایونٹس. ان یور 3-year tenure you made a lot of effort کہ انڈینس کو کنونس کر سکے وہ کھیل لے. تو یہ جو بائیکاٹ والا جو اسپیکٹ ہے, مطلب do you think it's in line now یا it's a waste of time? No, I don't think Ehsan Mani has said that. لیکن پھر بھی جو بھی اگر کہہ رہا ہے تو میرے خیال سے I have a difference of view there. اس لیے کہ اگر آئی سی سی کہتی کہ آپ کسی چیمپئن شپ میں کھیلیں تو then you are obliged as a member of the ICC to go along with that, to act in a sort of maverick manner. میرے خیال سے صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہوگا. آئی سی سی اور اے سی سی کے جو ٹورنامنٹس ہیں ان میں ہمیں سب سے کھیلنا ہے جو بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شہریار صاحب, آپ نے تھینک یو جوائن کیا, اینڈ وش یو دا بیسٹ آف ہیلتھ اینڈ لک. اور سلطان صاحب شہریار صاحب تھے ہمارے ساتھ, اور اوبیسلی ناؤ اب 3 سال ان کا ٹینیور پورا ہوا, لیکن وہ جو بات ہوئی تھی کہ غیر سیاسی شخصیت ہونا چاہیے, تو بیسکلی انہوں نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پریسیڈنٹ کو پیٹرن چیف ہونا چاہیے. اس میں تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو میں شہریار صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ 3 سال گزارے اور ان کے دور میں نمبر 1 ہوئی, وہ تو آپ نے سب بتا دیا, چیمپئن شپ جیتے. اور ان کا طریقہ جو تھا اپنے امپلائیز سے بات کرنے کا وہ بڑا نفیس تھا, کیونکہ خود بھی بڑے نفیس آدمی ہیں. میں آ رہا تھا اس کے بعد پہ پریسیڈنٹ کے, تو آپ کو یاد ہے کہ جسٹس کارنیلیس کے دور سے پریسیڈنٹ
کیوں کرتا تھا اس دور میں، کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ کمرشلائز نہیں ہوئی تھی کرکٹ، تو جتنا بھی برڈن ہوتا تھا وہ حکومت پاکستان لیتی تھی، اور اجازت انٹیریئر منسٹری دیتی تھی، فارن منسٹری دیتی تھی، اور جتنا خرچہ ہوتا تھا وہ گورنمنٹ دیتی تھی۔ جب گورنمنٹ دیتی تھی تو پریسیڈنٹ آف پاکستان جو ہوتا تھا وہ اس کا پیٹرن ان چیف ہوتا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی۔ اب کیونکہ وہ حالات نہیں ہے، اب تو بورڈ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ خود اس کو رن کر سکتا ہے، تو اس طریقے سے ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اب یہ ڈیسیشن بورڈ الیکٹ کر کے کر رہے ہیں، جیسے کل ہوگا کہ اب الیکشن ہوں گے اور وہ گورننگ بورڈ والے کرتے ہیں، ان کو جو بھی شخصیت لگتی ہے کہ ہاں یہ کرکٹ افیئرس اچھی طرح رن کر سکے گا کرکٹ کو، اس کو الیکٹ کریں گے۔ غلام علی شہریار صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے 3 سال دورے میں مطلب سیٹسفائیڈ، لیکن کچھ وہ کہتے ہیں کمیاں رہ گی، جیسے امپلائیز زیادہ اور کرکٹرز کا انوالومنٹ زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو پرائم منسٹر پریسیڈنٹ کا کیا ضروری ہے پیٹرن چیف ہونا کرکٹ بورڈ کا؟ کیا کرکٹ بورڈ تھوڑا سا مطلب اس سے ہٹ نہیں سکتی، تھوڑا سا اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں ہو سکتا کرکٹ بورڈ میں؟ نہیں، تھوڑا سا اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وزن رہتا ہے، اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کی پیٹرن چیف ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ ایک مانیٹرنگ یا ہائی لیول پہ آپ کے کوئی بھی کیس آپ کو اٹھانا ہے تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ پیٹرن چیف ہوتے ہیں، تو یہ ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری اور اچھا بھی ہے۔ اور جس طرح پاکستان کے جتنے بھی میں دیکھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آئے زیادہ تر اسپورٹس لونگ آئے، خاص طور پہ کرکٹ لونگ آئے، تو ان سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی فرق پڑتا ہے۔ جس طرح ہم نے چیمپئنز ٹرافی جیتی اور جس طرح پولیٹیکل جماعت کے جتنے بھی لیڈران تھے یا جو پرائم منسٹر تھے ہمارے جتنا انوالو تھے اس وقت، تو یقیناً یہ سارا ایک نیشن اس طرف ہے، تو وائی ناٹ کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ پیٹرن چیف ہوں۔ جہاں تک بات ہے پولیٹیسائز ہونے کی، دیکھیں پاکستان میں تمام ادارے تباہ ہوئے اسی وجہ سے، کیونکہ جو بھی جیسے شہریار صاحب نے کہا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے تمام وہ ادارے جس کے ساتھ پاکستان لگا ہے وہ اپنے نامنیز لاتے ہیں، اور وہاں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں، بجائے اس کی یہ ہونے کے تھوڑا سا وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ یا جو لوگ اہل ہوتے ہیں اس ادارے میں کام کرنے کے یا جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ نان ایکسپیرینس لوگ آتے ہیں، پھر وہ جب سیکھتے ہیں تو گورنمنٹ جانے کا ٹائم آ جاتا ہے، تو وہ سیکھنے میں پیریڈ نکل جاتا ہے، تو وہاں پہ اگر پروفیشنل لوگ لا کے لگائے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جس طرح نجم سیٹھی صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں پاسٹ میں اتنا کوئی چیئرمین ریڈی نہیں ہوگا چیئرمین بننے سے پہلے، جس طرح سیٹھی صاحب تیار ہو چکے ہیں، 3 سال کا جو انہوں نے ایکسپیرینس لیا ہے وتھ شہریار صاحب، اور جو تیار کیا ہو چکے ہیں، وہ تو پہلے بھی چیئرمین رہے ہیں گلو، نہیں یہ تو وہ چھوٹے سے پیریڈ کے لیے تھے نا، لیکن سال 1.5 سال، لیکن اب جو بھی چیزیں دیکھیں، لیکن غلام علی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب آپ اداروں کا مثال دے رہے ہیں تو آپ تو خود ہی پھر نیگیٹ کر رہے ہیں نا اس چیز کو، کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اگر پیٹرن چیف ہے تو پھر مسئلے تو ہوتے ہیں پھر آپ کے مطلب اداروں میں، پھر مطلب خیر پی سی بی میں تو اتنا میں نہیں کہوں گا، لیکن دوسرے اداروں میں بہت زیادہ ہونا ضروری ہے، میں نے کہا ہونا ضروری، لیکن ساتھ میں نے یہ کہا کہ ان اداروں میں پروفیشنل جو ہے نا وہ لوگ آئیں، رادر دین کے جو بہت سارے اداروں میں دیکھتا ہوں نا کہ کسی دوسرے ادارے کا جو ہے امپلائی آ کر کے وہ رن کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اس ادارے کا، لیکن اس کو لرن کرتے کرتے جب ٹائم آتا ہے، بائی دا ٹائم کیا غلام علی مجھے بتایا، میں یہ علی سے بھی پوچھوں گا، کیا اف یو گو فار اے کارپوریٹ کلچر، آپ کہتے ہیں کہ جس سے شہریار صاحب نے کہا کہ ہم نے کارپوریٹ کلچر لانے کی کوشش کی بورڈ میں، کیا کارپوریٹ کلچر میں آپ ڈیموکریٹک نارمز لا سکتے ہیں؟ کیا ڈیموکریسی ہو سکتی ہے کارپوریٹ کلچر میں؟ نہیں، بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، کارپوریٹ کلچر میں ٹوٹل جو ہے کارپوریٹ کے طریقے سے آپ رن کرتے ہیں تو وہاں ڈیموکریسی کا وہ نہیں ہوتا ہے، ایک پوری مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ مینجمنٹ جو ہے وہ ان کے نارمز ہوتے ہیں، ان کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک مثال دوں گا، جو دیکھیں آج کل جو پرائیویٹائز بینک ہونے، جو پہلے پاکستان کے جو گورنمنٹ بینک تھے جیسے اب پرائیویٹائز ہو گئے، تو ان بینکوں میں جو ہیڈ آتے ہیں نا وہ بینکرز ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی سیلریز جو ہیں بے پناہ، آج مطلب پاکستان میں آپ تصور نہیں کر سکتے کسی کی سیلری اتنی ہوگی، تو اسی طرح کوئی دوسرے جو ادارے ہیں جہاں پہ ان کے بھی ہیڈز جو ہے ان کے ٹیکنیکل ہونے چاہیے، پروفیشنل ہونے چاہیے، ان کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس طرح کا، تو پھر وہ ادارے جلدی، آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں پی سی بی میں بھی ایسا بندہ ہونا چاہیے ہیڈ پہ کہ جس کو جو کرکٹ کھیلا ہوا ہو، انٹرنیشنل کرکٹر ہو، اور جس کو ایڈمنسٹریشن کا بھی سارا پتہ، یہ نہیں کہا میں نے، تو پھر کیسے؟ میں ایک چیز وحید عرض کروں، پی سی بی کا چیئرمین، سوری،
دیکھیے میری اپنی ذاتی رائے جو میں نے آپ نے دیکھا 52 سال تو ہو گئے کرکٹ ٹیسٹ کھیلے ہوئے 50 سال سے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے اور اس کے گرد جو ٹیم ہے وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے. اس کی مثال نور خان صاحب مرحوم تھے, ٹھیک ہے, نہ وہ ٹیسٹ پلیئر تھے, نہ اولمپئن تھے, نہ ہاکی مطلب اولمپئن تھے, نہ اسکواش پلیئر تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ تھے, بریگیڈیئر عاطف صاحب تھے, آپ کو یاد ہے ہاکی میں کتنی فتوحات ہوئیں, اسکواش میں جہانگیر خان کے والد مرحوم روشن خان ان کے ایڈوائزر تھے, کرکٹ میں حسیب احسن صاحب مرحوم اور عارف عباسی صاحب ایڈوائزر تھے, ٹھیک ہے, ایک ٹیم تھی اور وہ ٹیم کامیابی دلاتی ہے. تو ایڈمنسٹریٹر ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اب اگر کرکٹ میں دیکھیں آپ تو صرف 3 ٹیسٹ کرکٹرز ہوئے ہیں بورڈ کے چیئرمین, ایک عبدالحفیظ کاردار صاحب, دوسرے ظفر الطاف صاحب. ظفر الطاف بھی ٹیسٹ کرکٹر نہیں تھے, نہیں سوری, ہاں ماجد خان نہیں تھے, ماجد خان چیف ایگزیکٹو, کاردار ہوئے ہیں, اجاز بٹ ہوئے ہیں, اور ایک اور ہوئے ہیں برکی ہوئے, ایڈ ہاک کمیٹی کے چیئرمین, ہاں وہ ٹھیک ہے, جاوید برکی صاحب تھے. تو بٹ صاحب کے دور میں جو ہوا وہ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کاردار صاحب کا یہ تھا کہ وہ اتنے ساؤنڈ تھے اور ایسے پڑھے لکھے تھے, وہ جسٹس کارنیلیس کے دور میں, اور ان کے پاس وہ ٹیم نہیں تھی جو بعد میں لوگوں کے پاس ٹیم آئی, ورلڈ کلاس ٹیم تھی. اور آپ دیکھیں آصف اقبال, انتخاب عالم, ان لوگوں کے پاس بڑی زبردست ٹیمیں ہوتی تھیں, مگر وہ رزلٹ نہیں آئے جو عمران خان کے دور میں آ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو, جیسے نیشنل بینک کے علی رضا صاحب تھے, اور جب اوپر والے کی اچھی ہو, جی ہاں, اور اس کے ساتھ ٹیم اچھی ہو, ان کے ساتھ اقبال قاسم تھے. دیکھیے ٹیم اچھی ہو, جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کو کامیابی دلاتے ہیں. نام ہوتا ہے چیئرمین کا, تو آپ کی انہوں نے جس طرح پی ایس ایل کرایا ہے, انہوں نے اچھی ٹیم بنائی نا, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کی ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ کی ہو, اسی نے کامیابی دلائی نا. لیکن ان کے اپنے بھی ظاہر ہے اس میں بہت سارے, جیسے شہریار صاحب نے بھی ریکمنڈ کیا یہ بڑا اس پہ جو ہے نا یہ ایک کیا اس کو بولتے ہیں, نہیں آپ کی آنکھوں میں جب مسکراہٹ آئے تو کافی باتیں میں بیک فٹ پہ آ جاتا ہوں, نہیں تھی, میں بیک فٹ پہ آ جاتا ہوں. لیکن علی, آپ خود مطلب آپ کا تعلق بزنس سے ہے, جب وین وی سے کارپوریٹ کلچر, تو اس میں پھر کیا, اگر آپ ایک کارپوریٹ کلچر سیٹ اپ کر رہے ہیں, اس میں کیا گورنمنٹ کی انٹرفیرنس ہونی چاہیے, پھر یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا پیٹرن چیف ہونا ضروری ہے؟ اسپیشلی ان اے کنٹری لائک پاکستان ہمیں بہت چیزوں میں گورنمنٹل سپورٹ چاہیے, صحیح ہے, لیکن وہ جو سپورٹ آ رہی ہے وہ پولیٹیسائز نہ, جس طرح شہریار صاحب بھی کہہ رہے تھے, صحیح ہے, آپ کا پیٹرن ان چیف اور یا آپ کی جو بھی آنریبل پوسٹیں ہیں وہ گورنمنٹ والوں کے پاس ہوں تاکہ وہ فیسیلیٹیشن کرتے رہیں. ٹھیک ہے. کارپوریٹ کلچر میں سلو بھائی جس طرح کہہ رہے تھے, ایڈمنسٹریٹر بہت بڑا ضروری ہے, اور وہ اپنی ٹیم کو کس طرح لے کر چلتا ہے. اگر ٹیم کو وہ یوز نہیں کر رہا, ہمارے پاس KCCA کا ایگزامپل ہے, صحیح ہے, کہ 3 سال وی ہیو بین, ہم لوگ موجود تھے کونسل میں, لیکن وہ ایز اے ٹیم ورک ہی نہیں تھا, صحیح ہے, 1-2 لوگ ڈیسیجن لے رہے تھے, دیٹس ناٹ اے کارپوریٹ کلچر. کارپوریٹ کلچر میں یہ نہیں ہے کہ بھائی کہ ہی از اے ٹیکنوکریٹ وہی کرے گا. آپ کے فوکس گروپس ہیں, آپ کی میٹنگز ہیں, صحیح ہے, سب لوگ بیٹھ رہے ہیں, ایڈمن والا بیٹھ کے بیٹھ رہا ہے, فائنانس والا بیٹھ رہا ہے, مارکیٹنگ والا بیٹھ رہا ہے, سب اپنا ایک ویو پوائنٹ ڈال رہے ہیں, اور پھر ایک اچھا پروڈکٹ آ رہا ہے. PSL ایگزامپل ہے, صحیح ہے, PSL کے اندر دیر ور ٹیکنوکریٹس, صحیح ہے, دیر ور کرکٹرز انوالوڈ, اینڈ پلس دیر واز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. تو الحمدللہ وہ چیز اچھی ہو گئی. لیکن اگر صرف ایڈمنسٹریٹر اچھا ہے اور وہ اپنی ٹیم کو یوز نہیں کر رہا, وہ بھی بڑا بلنڈر ہے, صحیح ہے, اور ٹیم اچھی اور ایڈمنسٹریٹر اچھا نہیں ہے, وہ بھی ایک بلنڈر ہے, صحیح ہے. تو کارپوریٹ کلچر مینس اے مکس آف آل, جو ہونا چاہیے, جو آپ اینڈ واٹ یو سیئنگ از بیسیکلی از کہ پاکستان میں یو نیڈ سم سارٹ آف کنیکشن ود دا گورنمنٹ, with the government like the president or prime minister. The security issues, the facilitation issues, صحیح ہے, آپ کے چھوٹے چھوٹے بہت ایشوز ہوتے ہیں, اس میں آسانی ہو جاتی ہے آپ کو, starting from the visas going till the match on the ground. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کے صحیح ہے, جب تک گورنمنٹل سپورٹ نہیں ہے اور ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ نہیں ہے PCB سے گورنمنٹ, تو مشکل ہے. ویسے یہ جو آپ KCCA پہ آئے ایک دم سے کاؤنسل پہ اتنا جلدی, یہ مطلب ابھی ہم بات کریں گے اس کے اوپر, لیکن میں ایک بریک لے لیتا ہوں کیونکہ KCCA سے بڑے پرانے مطلب آپ لوگ جو بات ہمارے اور وحید کے دونوں کے بڑے پرانے, تو اس پہ ہم بات کریں گے ذرا ڈیٹیل میں, لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک.